درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یہ بات نمرود تک گئی۔ نمرود نے کہا وہ تو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتا، تو مجھے کہاں سے خدا مانے گا؟ جب ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتا تو مجھے کہاں سے خدا مانے گا؟ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے محل میں لے کر گیا، اور وہاں پر نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے وہی باتیں ذکر کی کہ اے نمرود، تو ایک دن دنیا سے چلا جائے گا۔ اے نمرود، تو کچھ نہیں تھا، تجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اے نمرود، تو بھی ہماری طرح ایک دن چھوٹا سا تھا، پھر تو بڑا ہوا، پھر اللہ پاک نے تجھے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا۔ اے نمرود، تو ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آیا۔ اے نمرود، تجھے اللہ رب العزت نے طاقت دی۔ اے نمرود، اللہ رب العزت نے تجھے اتنی طاقت دی اور یہ حکومت دی، تو اللہ کا شکر ادا کر اور یہ نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ سے باغی بننا چھوڑ دے۔ لیکن نمرود چونکہ شیطانی وسوسوں میں آ چکا تھا، شیطانی چالوں میں آ چکا تھا، اور وہ متکبر تھا اور وہ مغرور تھا، اس نے کہا یہ تو مجھے خدا نہیں مانتا، میرے بتوں کو خدا نہیں مانتا، ہم اس کو ایک عبرتناک سزا دیں گے، اور ایسی سزا دیں گے تاکہ جتنے بھی ہمارے ماننے والے ہیں ان کو اس سے عبرت ہو جائے اور وہ کبھی ہماری بغاوت کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ تو مشورہ ان کا ہوا، اور اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم اس کو آگ میں جلائیں گے، ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ وہ آگ ایسی آگ کہ 40 دن تک اس آگ کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا۔ اب آگ تو ابل رہی ہے اور آگ تو اتنی زیادہ شعلے سے بلند ہو رہی ہے، اب آپس میں سوچنے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے کیسے؟ جو قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ تو اس دور کے اندر جس طرح توپ ہوتی ہے، اس توپ کی طرح ایک مشین بنائی گئی اور اس توپ کے اوپر ان کو باندھا گیا، اور باندھنے کے بعد اس توپ کو کھینچ کے جس طرح ایک گولا پھینکا جاتا ہے اس طرح گولے کی طرح ان کو پھینک رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ رب العزت کے فرشتے آ گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آ گئے، ایک طرف بارش کا فرشتہ اور ایک طرف آگ کو ٹھنڈا کرنے کا فرشتہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، ابھی وہ آگ میں جا رہے ہیں، اسی دوران فرشتے آ گئے اور آ کر کہا اے ابراہیم، اگر آپ حکم دے تو ہم اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو کیا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جاؤ جا کر پوچھ لو کہ ابراہیم کیا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہوں، میں اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہوں، اور یہ والی دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اگر اکیلے پڑھیں حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، اے آگ سلامتی والی ہو جا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گئے، اس آگ میں گر گئے، لیکن وہ آگ اثر ہی نہیں کر رہی، وہ آگ اثر ہی نہیں کر رہی۔ اب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو جلتا ہوا دیکھیں گے، لیکن وہ تو آگ میں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی یہاں پر جاتے ہیں، کبھی وہاں پر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آگ کے اندر ہیں۔ اس طرح ان کو اس آگ میں ڈال کر چھوڑ دیا۔ 40 دن تک وہ اس آگ میں کھیلتے رہے، کودتے رہے، ادھر گئے ادھر گئے، کھاتے رہے پیتے رہے، لیکن آگ نے ان کا ایک ذرہ برابر بھی نقصان ان کو نہیں پہنچایا۔ تو ساری دنیا کے انسانوں نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں وہ 100% سچ ہے، یہ نمرود جھوٹا ہے اور ہمارے بت یہ جھوٹے ہیں، ہم گویا کے گمراہ ہیں۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔